الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، قد جاءکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے جس میں بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، شرکش شیطانوں کو جس میں جکڑ دیا جاتا ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس سے محروم کر دیا گیا وہی سب سے اصلی محروم شخص ہے۔ تو دیکھیں کتنی عظیم حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ پانا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ہی ایک نعمت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ خوشخبری کس چیز کی دی جاتی ہے؟ کسی ایسی چیز کی جس سے آدمی خوش ہو جائے، مگن ہو جائے اور اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھے۔ تو یہ روزہ ہمارے لیے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں جہاں پر قرآن رب العالمین نے رمضان سے متعلق آیتیں ذکر کی ہیں، وہاں پر اسی سیاق میں بھی کہا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی کیا؟ یہ سب اللہ کی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر بنتا ہے زبردست۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کی روزے کی نعمت عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو درجات میں بہت بلند کر سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی جس کے ذریعے سے زبردست معافی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان کے اس مہینے کو اگر ہم پا رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے اپنی نعمت سے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو درجات میں بلند کر لیں۔ رمضان کا مہینہ ہم سے جب گزرے تو اس حال میں گزرے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جا چکے ہوں، ہم کو معاف کر دیا گیا ہو، گناہوں سے ہم پوری طرح سے خفیف اور ہلکے ہو چکے ہوں، گناہ ہمارے ختم ہو چکے ہوں انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے کو لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایک پریشانی کے ایام آ رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، واللہ ہرگز نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے دل کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ بس ہم کو چاہیے کہ عزم کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے کو پانے کے بعد ہم خیر و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیں گے۔ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے بہترین چیز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ پورا ماحول ہمارے لیے بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف مغفرت کے بار بار اعلان ہوتا ہے کہ جو بھی شخص صحیح سے روزے رکھتا ہے اس کے گناہ معاف، جو تراویح پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اس کے گناہ معاف۔ کیا چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ اس کے باوجود پریشان ہوتے ہیں۔ یہ صرف کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے اور دل کی کمزوری ہے۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کی جانچ کریں۔ اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے یہ اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، 5 جو کھمبے ہیں اسلام کے، اس میں سے کیا ہے؟ رمضان کا روزہ۔ بہت بڑی عبادت ہے، لہذا کبھی اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے اور پورے طریقے سے عزم رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس کے روزے اچھے سے ہمیں ادا کرنا، نبھانا ہے انشاءاللہ۔ اور رب العالمین سے امید رکھیں گے کہ اللہ تو ہمارے روزوں کو، چھوٹی بڑی عبادتوں کو اس میں قبول فرما لے۔ کبھی کسی کے دل میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، کسی ڈیوٹی کے تعلق سے، کام دھام کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے آدمی پریشان نہ ہو جائے کہ کیسے روزہ رکھوں گا۔ نہیں، آپ اپنے کام کو اگر مشکل ہو رہا ہے تو کم کر لیں، کچھ اور دقت آ رہی ہے چھٹی لے لیں، مگر روزے کی آپ عزت کریں اور اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں میرے بھائیوں۔ کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے دیا گیا افترض اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، لہذا ضرور ہم اس کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے گھر میں ہم خاص نظر رکھیں اپنے بچوں پر، ان کو شروع سے روزہ رکھوانے کی عادت ڈالیں، یہاں تک کہ وہ جب بلوغت کو پہنچیں، جیسے جس لمحے اور جس مہینے میں، جس سال میں وہ بلوغت کو پہنچ رہے ہیں، جس سال کو جو وہ بلوغت کا وہ سال جس میں وہ ان کو روزہ مل رہا ہے،
وہ جب اس حد تک پہنچیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پورے فل مہینے کا روزہ رکھیں، کیونکہ جب بندہ لڑکا یا بچی لڑکی بالغ ہو گئی خلاص وہ اس کے اوپر پورے مہینے کا روزہ فرض ہو گیا، سارے اس کے اوپر احکامات لاگو ہوں گے جو ایک بڑے انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اور بلوغت کی جو علامتیں شریعت میں ہیں وہ بچے کے لیے 3 علامتیں ہیں اور بچیوں کے لیے 4 ہیں۔ بچے کے لیے کیا کیا ہیں کہ اگر احتلام اس کو شروع ہو جاتا ہے، کہ چاہے وہ 10 11 12 ہی کی عمر میں احتلام اگر آنا شروع ہو گیا، وہ بچہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا۔ اور اسی طرح سے اس کے شرمگاہ کے ارد گرد وہ بال اگائے تو بچہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا۔ اسی طرح سے ان میں سے کوئی علامت پائی جائے چاہے نہ پائی جائے، جیسے ہی عربی اعتبار سے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے بچے کی عمر 15 سال ہو گئی، بچہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ سیم اس کا وہی حکم ہوگا جو ایک بڑے انسان کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہی 3 علامتیں بچیوں کی بھی ہیں۔ ایک علامت بچی کی زائد ہوتی ہے کہ اس کا جو پیریڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، ناپاکی کے ایام جو اس کے شروع ہو جاتے ہیں، جب بھی اس کے پیریڈ کی شروعات ہو گئی بچی کیا ہو گئی؟ بالغ ہو گئی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھے اور اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں، یہ نہیں کہ ابھی بھی بالغ ہوا، ابھی بھی پہلا سال ہے اس کا، 25 26 روزے رکھ لیے بہت ہو گئے۔ نہیں، 25 26 نہیں، پورے فل روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے، اس واجب کو ہم اور آپ کو پوری طرح سے انشاءاللہ ادا کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہم اور آپ رمضان کے تعلق سے بالکل تیار ہو جائیں، پرعزم ہو جائیں کہ ایک بہترین موقع رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں گے، اور وہ بچے جو ہمارے بالغ ہو چکے ہیں ان کو پوری طریقے سے فل روزہ رکھوائیں گے، اس میں کوئی کمی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین سے امید کریں گے کہ اللہ جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہمارے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہو اور ہمارے درجات اللہ تیرے یہاں بہت بلند ہو چکے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔